رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک وصیت نامہ اللہ کے حکم سے تمام جانشینوں کا ظاہری اعلان کر کے اپنی جتنے بھی ایک عہدے تھے، اپنے جتنے بھی ایک وعدے تھے جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تھے، وہ سپرد کیے اپنے جانشین کے حوالے۔ تو وصیت کے مطابق ہم امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کا اعلان کرتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ حسب معمول شامل گفتگو ہیں بشریٰ علی المہدی۔ تو جس طرح سے ان دنوں ہم ٹک ٹاک کے اوپر بھی ریگولرلی جا رہے ہیں اور لوگوں کے سوال بھی لے رہے ہیں، تو ایک جو ان کی ایک خیالات اور جو ایک عقیدہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں امام مہدی علیہ السلام کا، ہر فرقہ مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، ہر فرقہ اپنے اپنے انداز میں امام مہدی علیہ السلام کا وہ انتظار کر رہا ہے۔ کوئی کہتے ہیں کعبے پہ آئیں گے، کوئی کہتا ہے کہ یہ پیدا ہوں گے، فوج لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک ان کے کمانڈرز ہوں گے۔ تو یہ ساری باتیں حقیقت ہیں، لیکن تھوڑی ساری ٹائمنگ کا ڈیفرنٹ ہے، تھوڑا سا ٹائمنگ کا ڈیفرنس ہے، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کے آنے کے فیسز ہیں، دور ہیں، ان کو ہم دور کہتے ہیں۔ یہ جو دور ہے، دور حاضر جو ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے دور غیبت تھا، ابھی دور غیبت ختم ہوا تو دور اعلان ظہور امام مہدی علیہ السلام ہو گئے ہیں۔ جتنی بھی روایات دیکھیں، جتنی بھی پیشن گوئیاں دیکھیں، ان کے مطابق ہر ایک چیز جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے۔ اور کل ایک اور بھائی سے بات ہو رہی تھی کہ دنیا میں فتنہ، فساد، ظلم، یہ وہ بہت زیادہ جو ہے نا، وہ بیسیکلی دنیا عدل و انصاف سے ہٹ جائے گی، صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا، صبر سے ہٹ جائے گی۔ تو آج یہ پورا یہ سروے کر کے دیکھ لیں کہ دنیا کے کیا حالات ہے۔ کوئی خوشی سے بیٹھی ہوئی ہے؟ نہیں، بد امنی ہے، بے سکونی ہے، بے انصافی ہے۔ تو جب یہی اندھیرا چھا جائے تو اللہ اپنی ہدایت بھیجتا ہے۔ تو اسی ٹاپک کے ساتھ جو ہے ہم اپنے جو ہے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ اہل البیت علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن ان کی جتنی بھی ذمہ داریاں تھیں، جو مکمل دین تھا، وہ سپرد کیا اپنے جانشینوں کے۔ تو آج گفتگو کا یہ تھوڑا سا آغاز کرتے ہیں، جو مختلف ایک سوالات ہیں لوگوں کے، وہ آج ہم ان کے سامنے کرتے ہیں، پھر کالر کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ کالز بھی آئی ہوئی ہیں۔ جی، تو آپ دیکھیں بہت سارے جو لوگ کامن ہم سے سوال، جیسے آپ نے کہا کہ ہر کسی کا اپنا اپنا ایک عقیدہ ہے امام مہدی علیہ السلام کو لے کر۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ عقیدہ کی بنیاد کہاں سے ہوئی ہے، یہ عقیدہ، یہ جو کانسیپٹ ہے، جتنے اتنے الگ الگ جو کانسیپٹ ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ ان کے جو اسکالرس ہیں، جو نان ورکنگ اسکالرس ہیں، جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ بدترین علماء ہوں گے آخر زمانے کے، تو انہوں نے ایک الگ الگ اپنی تعبیر اور اپنی سمجھ اور اپنی کیلکولیشن کے ساتھ انہوں نے ایک امام مہدی علیہ السلام کی ایک وہ کہہ سکتے ہیں کہ تشبیہ ٹائپ کی بنا دی ہے کہ اگر امام مہدی علیہ السلام یا تو آسمان سے آئیں گے گھوڑے پہ، یا کچھ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام ایسے ہوں گے، کچھ کہتے ہیں ایسے ہوتے ہیں۔ اور کافی حد تک یہ میں نے دیکھا ہے کیسر بھائی کہ کافی حد تک جو لوگ ہیں، آئی تھنک میجورٹی سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ یہ سوچتے ہیں کہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ہمارے علماء ہمیں بتائیں گے، علماء پہ وہ فتویٰ لینا چاہتے ہیں۔ جی، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے علماء زیادہ جانتے ہیں، انہوں نے اسلام کی جو اسٹڈی ہے بہت ڈیپ اسٹڈی کی ہے، بہت جا کر انہوں نے اپنی پوری زندگی اس ٹائم پہ صرف کیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، لیکن یہاں اس سب کامن میں ہمیں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جتنے بھی دنیا میں علماء ہیں اور جتنے بھی یہ فرقے ہیں، یہ سب جو ہے نا ایک بات پر مطمئن نہیں ہوتے، ہر ایک کی اپنے اپنے خیالات ہیں۔ جی، تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو کس فرقے کی جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ رولنگز ہیں، یا جو ان کا طریقہ ہے، اس کی طرح آئیں گے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا ہمیں؟ تو اور پھر ہم اس کا اگر ہمیں حل چاہیے تو ہمیں ایک ہی حل ہے کہ ہمیں خود اٹھنا پڑے گا اور خود اپنے مذہب کی تحقیق کرنی پڑے گی۔ یعنی کہ جو بوجھ ہم دوسروں پہ ڈالتے ہیں تحقیق کا، مذہب کا، وہ اپنی خود ذمہ داری خود لینی پڑے گی۔ اگر آپ سچ میں امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، اور اگر آپ سچ میں چاہتے کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں اور آپ ان میں سے ایک شخص ہوں جو ان کو جا کر بیعت کریں اور آپ ان کے انصار بنیں، یا آپ کی سچ میں طلب ہے، تو آپ کسی اور کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہو سکتے، اور اسپیسیفک اسکالرس کے اوپر تو بالکل بھی نہیں۔ تو آپ کو خود اٹھنا پڑے گا اور تحقیق کرنی پڑے گی۔ جی،
تو اپنے کالرس کی طرف چلتے ہیں کیونکہ ٹک ٹاک کے اوپر بھی جو کالز آ رہی ہیں ان کی طرف جو ہے وہ اپنی رجوع کرتے ہیں. تو پلیز ٹیک دا کال. تو یہ ایک پورا نظام جو ہے اپنے ایک ذمہ داری جو ہے اٹھانے کا ایک بندے کا بھی جگرا ہونا چاہیے کہ جو ہم یس پلیز. سو یہ ایک کالر کی طرف چلتے ہیں پھر اپنی گفتگو جو ہے نا وہ جاری کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. سوری بردر آپ کی کال ڈراپ ہوگی, آپ دوبارہ سے کال کریں گے. جی بھائی آپ دوبارہ سے کال کریں پلیز. جی میں نے ایکسیپٹ کیا. ہاں جی بھاجی سلام, ست شری اکال. وعلیکم السلام. جی ابھی 2 کالز آ گئی ہیں تو جی آپ اپنا نام بتائیں گے پلیز. میں آپ سے نا میرا نام مسٹر سنگھ ہے جی, لیکن میں آپ کے مذہب کا نہیں ہوں, لیکن مجھے آپ سے بات کرنی تھی ایک بار. جی چھوٹا سا کوسچن ہی ہے, اس کے بعد آپ مجھے چاہے ڈراپ کر دیں. امام مہدی کے بارے میں نے بہت سنا ہے, آپ پلیز اسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ میں نے بہت سنا ہے کہ یہ ایک کون ہے کون نہیں, میں سنتا رہتا ہوں اسلامک سبھی جو بھی ڈیبیٹس چلتی ہیں. آپ پلیز اسے تھوڑا سا کریں ایکسپلین کہ یہ اسلام میں کیا بولا گیا ہے امام مہدی کے بارے میں, بس یہی پوچھنا تھا. جی ٹھیک ہے سنگھ بھائی, سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ کال کیا ہے. اور دوسری بات میں جو بہت ہی ضروری ہے جو آپ کے سامنے جو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سٹیج ہے, یہ جو ممبر ہے, اور یہ جو آپ کا ایک ہدایت کا ایک ایسا سمجھ لیں کہ ایک حق کا پیغام پہنچانے کا ہے, یہ کسی مسلک کے ساتھ کسی مذہب کے ساتھ نہیں ہے. یہ ہر مذہب کے لیے یہ دروازہ اوپن ہے, اور ہر مذہب آ کے اپنے عقائد کے مطابق ادھر سوال کر سکتا ہے, کیونکہ یہ مذہب ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اور ان کے جانشین کی طرف سے. بہت شکریہ کہ آپ نے کال کیا, اور ہم آپ کو دوبارہ سے ویلکم کرنے کی جو ہے نا وہ تائید کریں گے. تو رہی بات کہ بھائی امام مہدی علیہ السلام کا بات کریں, مہدی برادر اللہ کی حجت کی طرف سے ہوتا ہے, ایک ہدایت کار ہوتا ہے جو ہر مذہب کے رنگ کے برابر مطابق ہوتا ہے. جس طرح سے جو کرشنا کے جو ہیں وہ ان کا انتظار کر رہے ہیں, کالکی والے کالکی کا انتظار کر رہے ہیں, حتی المکان کرسچن جو ہے وہ اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں, اور مسلمان جو ہے امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ہر مذہب کو اپنے مسیحا کا, نجات دہندہ کا, آرک آف سالویشن جس کو وہ بولتے ہیں کہ نجات دہندہ, اس کو انتظار ہے ہر ایک کو. لیکن وہ جو نجات دہندہ ہے بردر سنگھ بھائی, وہ کس کی طرف سے آئے گا؟ اللہ کی طرف سے آئے گا نا, جس کو آپ بھگوان بولتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی طرف سے آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا جو بھیج رہا ہے اپنا مسیحا, اپنا کرشنا, کالکی, کوئی بھی بھیج رہا ہے, تو وہ اپنی اس کی کوئی پہچان کے طریقے بتائے گا کہ وہ کیسا ہوگا, کس طرح سے ہوگا. اس جھوٹ کی دنیا میں اس کو کس طرح سے پہچانا جائے گا, یس دس از دا رائٹ پرسن. تو اس کے پہچاننے کے طریقے جو ہے وہ ہر کتاب میں اور ہر مذہب میں وہ ان کے وہ جو گرو ہوتے ہیں یا جن سے وہ مذہب لے رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے پہچانا جائے. تو میں آپ سے صرف یہ سوال کرتا ہوں, اگر آپ کا مسیحا, آپ کا گرو یا آپ کے جس بھی مذہب کے مطابق آپ کو کسی کا انتظار ہے, تو جب وہ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کس طرح پہچانے کہ یس یہ بھگوان کی طرف سے بھیجا گیا ہوا بندہ ہے جو ہماری ہدایت کرے گا. جی لگتا ہے چلے گئے ہیں, تو تھوڑا سا اگر آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی میں چاہ رہی تھی کہ میں بھائی کو ایک آنسر بہت شارٹ کٹ پہ آنسر دے دوں. اوکے, تو بھائی نے پوچھا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کو بتائیں کہ تھوڑا سا بتائیں کہ وہ کون ہے. امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ سیویئر ہے, اوکے, ہم سب کے. اس دنیا میں جو بھی حالات آج چل رہے ہیں, اوکے, ناانصافی ہر جگہ میں پھیل چکی ہے بھائی. آپ دیکھیں برائی آج عروج پہ ہے, ہر قسم کی برائی عروج پہ ہے. تو امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ سیویئر ہے جو ہمیں اس برے وقت سے نکالیں گے. جیسے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہندوازم میں ایک کانسیپٹ ہے, وہ بھی اپنے سیویئر کا انتظار کر رہے ہیں جن کو آپ کلکی کہتے ہیں. تو اگر کلکی اور امام مہدی علیہ السلام دونوں کا مشن ایک ہی ہے. ایون کے بھائی دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں, اگر آپ جا کر دیکھیں دنیا کے ہر ایک مذہب میں دیکھیں, وہ اپنے سیویئر کا انتظار کر رہے ہیں.
اور اگر آپ ان کے سیویئر کے بارے میں اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ان سب سیویئر کی جو ڈیفینیشن ہے اور وہ کس زمانے میں آئیں گے اور وہ کیا پرپس ان کا ہوگا اور کس چیزوں کو وہ اچیو کریں گے. تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ امام مہدی علیہ السلام کلکی ہو گیا, عیسیٰ علیہ السلام ہو گیا, اور جو بدھزم میں جو ہے وہ لوگ بلیو جتنے بھی سیویئر ہیں وہ ایک شخصیت ہے. تو آج ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کو دعوت دیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جو آج ہندوازم جس کلکی کا انتظار کر رہا ہے, جو کلکی کا انتظار کر رہے ہیں, جو آپ لوگ کا مسیحا ہے, جو آپ کو نجات دے گا اس ساری برائی سے, وہ امام مہدی علیہ السلام ہی ہیں, وہ ایک شخصیت ہی ہے. اور آج ہم ان کا ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا ظہور ہو چکا ہے. جی بالکل صحیح ہے, یہ نجات دیتا ہے. تھوڑی سی ریسرچ کریں, انشاءاللہ جو ہے نا آپ کو جو ہے اللہ حق تک پہنچائے گا. جس مذہب سے بھی ہیں تو انشاءاللہ آپ جو ہے نا اپنی ایک منزل پر تک ضرور پہنچیں گے. شرط یہ ہے کہ حق کی تلاش جو ہے نا حق سچ کی طلب ہونی چاہیے. تو جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. وجیح بھائی ہیں تو جی السلام علیکم بردر. وعلیکم السلام. میرا ایک کویشچن یہ ہے کہ بہت سے مسلمان یہ یقین کرتے ہیں کہ جب امام مہدی آئیں گے تو اس کے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور ہوگا. تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا سٹینڈ ہے؟ کیا وہ جسم کے ساتھ آسمان پہ گئے ہیں, یا وفات ہو گئے ہیں, یا وہ دوبارہ آئیں گے, یا جو امام مہدی آپ کے مطابق جن کا ظہور ہو چکا ہے وہی عیسیٰ علیہ السلام ہے؟ تو اس کے بارے میں ذرا بتا دیں. جزاک اللہ. جی بھائی نے ایک ساتھ کافی سارے سوال کیے ہیں, تو میں چاہتی ہوں کہ ہم حضرت عیسیٰ کے بارے میں بتا دیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں ان کو آنسر دوں. پہلی بات یہ کہ اگر آپ کو کہیں سے بھی لگ رہا ہے کہ ہم قادیانی ہیں تو بھائی ہم قادیانی نہیں ہیں. اوکے, کیونکہ آپ کے سوال سے مجھے فیل ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں, یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مر گئے تھے یا پھر وہ اوپر آسمان میں گئے. اگر ہم اپنی بات کریں بھائی, ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام باقی سارے پیغمبر کی طرح وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر گئے تھے. اوکے, ان کی وفات ہوئی تھی. پہلی بات یہ. اور دوسری بات یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام بے شک وہ واپس آئیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ وہ واپس آئیں گے, اور ایسا ہی ہوا ہے, وہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ واپس آئے ہیں. اوکے, اور آپ آج ان کے ساتھ ہی ہیں. اور انہوں نے کیا پوچھا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کدھر ہیں, یعنی کہ موجود ہیں, ان کے پاس ہیں. وہ میں نے بتا دیں کہ آج امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہی ہیں. لیکن اگر یہ کانسیپٹ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں گئے ہیں پھر واپس آئیں گے, نہیں, ایسا نہیں ہے بھائی. عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی. اوکے, اور آج وہ دوبارہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہے اور ان کے پاس ہے. اور جب آپ اگر بات کرتے ہیں ظاہر ہونے کی سوری, تو جب امام مہدی علیہ السلام پوری دنیا کے سامنے جب وہ خروج کریں گے تب عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہی ہوں گے. اچھا, یہ میں تھوڑی سی آپ کی ایک بات جو ہے بھائی تک پہنچا دوں. وجیح بھائی, جو کنسیپٹ ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا اللہ کی حجت کے ساتھ, امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ, تو اس کنسیپٹ سے پہلے ایک اور کنسیپٹ آتا ہے جس کو ہم رجت بولتے ہیں, ری انکارنیشن. یہ ایک بہت بڑا کنسیپٹ ہے, کیونکہ اہل تشیع حضرات جو ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ ری انکارنیشن اصل میں ہے کیا. تو آپ کو ری انکارنیشن کے بارے میں پتہ ہے؟ رجت, یہ تھوڑا سا کنسیپٹ ہے, پھر میں ایک چیز اور آپ کو جو ہے نا حوالے کروں اس کے. جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اسلام کے اندر تو ریکارنیشن کا کانسیپٹ جو ہے وہ نہیں ہے, لیکن جو بہت سے کیونکہ فرقے ہیں اور ان کے اپنے عقیدے بھی علیحدہ سے ہیں, تو اس میں اتنا زیادہ ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا. لیکن جس طرح سسٹر نے بات کی ہے کہ امام مہدی کے ساتھ ہی ان کا ظہور ساتھ ہی ہو گیا, تو میرا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے آپ کے مطابق, جی ٹھیک ہے نا, تو ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہی ہیں. ابھی سسٹر نے یہی بتایا, اگر میں غلط ہوں تو میری تصحیح کر دیں, میری غلطی کو بتا دیں کہ میں غلط ہوں. ایک منٹ میری بات ختم ہونے دیں. تو پھر اگر تو وہ ہیں, اگر وہ ظہور ہو گیا اور وہ حضرت عیسیٰ ان کے ساتھ ہی ہیں, تو پھر وہ میڈیا کے سامنے بالکل کہ بھئی کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا میں وہی ہوں, انہوں نے ابھی تک اقرار کیوں نہیں کیا؟ کہ مجھے کوئی ایسی کوئی ویڈیو یا کوئی ایسا کوئی میڈیا میں یا کوئی ایسی جگہ پہ کوئی ایسا نظر نہیں آیا, سوائے جو میری سسٹر نے بتایا کہ وہ. جی میں اگر جلدی میں تھوڑا جواب دے دوں اس کا. بھائی اگر آپ
جو آپ نے کہا ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر آ گئے ہیں ٹھیک ہے امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ تو وہ سامنے آپ نے کہیں دیکھی نہیں ہے. تو میں نے آپ کو یہی کہا کہ امام مہدی علیہ السلام کے 3 فیز ہیں بھائی. اگر آپ روایتوں میں تھوڑا ڈیپلی اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام مہدی علیہ السلام کے 3 فیز ہوں گے. ایک ہوگا ظہور, ایک ہوگا خروج اور ایک ہوگا قیام. تو جتنے اگر ہم حدیثیں دیکھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام مکہ میں آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ غزوہ ہند ہوگی اور اس کو فتح کریں گے, یہ سب جو چیزیں ہیں نا یہ سب خروج کی بات ہے بھائی. تو خروج جب ہوگا امام مہدی علیہ السلام کا تبھی عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے سامنے دنیا کے سامنے ظاہر ہوں گے. ہاں آج ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے, مطلب وہ ظاہر ہو چکے ہیں. اوکے لیکن بھائی وہ دنیا کے سامنے تب آئیں گے جب اس کے انصار پوری دنیا سے جمع ہو جائیں گے. کیونکہ جب اگر غزوہ ہند ہوگی تو بھی ان کے انصار ہوں گے ساتھ میں, ایسے غزوہ ہند تو نہیں ہوگی. اگر وہ مکہ میں آئیں گے تو وہاں اپنے انصار کے ساتھ آئیں گے. تو اسی لیے امام مہدی علیہ السلام کے 3 فیز ہیں. ایک ہے ظہور, جو آج ہم اعلان کر رہے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کو ظہور ہو چکا ہے, وہ ظاہر ہو چکا ہے. اور انہوں نے جو اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میڈیا کے سامنے نہیں آئے عیسیٰ علیہ السلام, اگر آپ دیکھیں تو میڈیا کے سامنے ایک شخص آپ کو ہر جگہ میں دکھیں گے جو کہ ہے ابا صادق علیہ السلام, جن کا نام عبداللہ ہاشم ہے. وہ امام مہدی علیہ السلام کے میسنجر ہیں, وہ ان کے جانشین ہیں, اور امام مہدی علیہ السلام نے ان کو آگے بھیجا ہے اپنے پیغام کے ساتھ کہ میرا پیغام, میری جو تعلیمات ہیں, جو صحیح اسلام کی تعلیمات ہیں وہ آپ دنیا تک پھیلائیں اور میرے انصار پوری دنیا سے جمع کریں. جب وہ انصار جمع ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ خروج کریں گے اپنے انصار کے ساتھ. پھر وہ روایتیں پوری ہوگی بھائی کہ امام مہدی علیہ السلام مکہ میں آئیں گے, پھر سیریا کو فتح کریں گے, پھر فلسطین کو فتح کریں گے, پھر یہ جو جتنے بھی غزوہ ہند ہوگی, یہ جب جتنے بھی آپ نریشنز دیکھتے ہیں نا یہ ساری خروج کی ہیں. اوکے جی بھائی. جی وجی بھائی. جی جو آپ نے وجی بھائی جب تک واپس آتے ہیں تو میں ایک اسٹک ہو گیا, آواز نہیں ہے. وجی بھائی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کا مائک جو ہے وہ میوٹ ہے. تو اچھا ہماری آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ اوکے جی آپ دوبارہ سے کال کریں, ہم آپ کی دوبارہ کال اٹھاتے ہیں. اگر آپ کو آواز نہیں آ رہی تو یہ اس کا جو ہے بحال ہو جائے گا. تو آپ دوبارہ سے کال کریں. اچھا میں ایک اور بات ہے جو آپ نے کہی تھی کہ جو اچھا دوسری کی طرف چلتے ہیں. جی جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. اچھا وجی طارق میں. جی کیسے بھائی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بار بار میوٹ کیوں ہو جاتا ہے؟ آواز ہی نہیں آ رہی. تھوڑا سا ٹیکنیکل. آپ 2 منٹ تھوڑا سا کیونکہ میرے وجی بھائی سے بات ہو رہی تھی, ابھی پھر وہ ڈراپ ہو گئے ہیں, تو 1 منٹ میں دیکھتا ہوں اگر, کیونکہ وہ جی وجی بھائی سے کر لیں پہلے. جی وجی بھائی آپ دوبارہ سے کال کریں. جی ہماری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ ہاں جی اب آ رہی ہے. وہ سسٹر کی آواز صرف 1-2 لفظ ہی میں سن سکا ہوں. اچھا اچھا میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے جو فیسز ہوں گے, یعنی کہ جو ان کے دور ہوں گے, ادوار ہوں گے, ٹھیک ہے, روایات کے مطابق بھی اور جس طرح سے آج کے حالات چل رہے ہیں ان کے مطابق بھی, جو پیشن گوئیاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی نا, وہ اپنے ٹائم کے اوپر جو ہے وہ پوری ہو رہی ہیں. میں کیونکہ سوال آپ کا جو ہے وہ 2 الفاظ میں ہے, لیکن اس کی تاریخ جو ہے وہ بہت ایک وسیع ہے, لیکن تاریخ کا کچھ حصہ آپ کے حوالے کرتا ہوں تاکہ آپ کی تحقیق کا ایک دروازہ کھل جائے. بردر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آپ نے کہا, میں نے رجت کا پوچھا, آپ نے کہا کہ رجت جو ہے وہ کچھ مذاہب فقہ مانتے ہیں, کچھ نہیں مانتے. رجت ہوتی ہے اللہ کے امر کی واپسی, اللہ کی ہدایت واپس آتی ہے ہر دور میں, ہر رنگ میں, ہر نام لے کر. تو رجت ری انکارنیشن, ٹھیک ہے. تو یہ ری انکارنیشن کا تھوڑا سا کنسیپٹ آپ پلیز تھوڑا سا ایک وسیع دائرے میں کیجئے گا کہ رجت
ہر دور میں ہر نبی نے کس طرح سے واپس آئے ہیں وہ. اور سیکنڈ تھنگ کہ ہر حجت جو ہے اپنی ہی زندگی میں آنے والی حجت کا جو ہے اعلان کر کے جاتی ہے. جس طرح سے آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا نا, تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ان کے جانشین جتنے بھی جانشین انہوں نے آنے تھے, انہوں نے ایک تحریر نامہ ایگریمنٹ اللہ کے حکم سے وہ لکھا تھا. اس کو وصیت بولتے ہیں. تقریباً ہر روز ہمارا اس موضوع کے اوپر بہت ڈیٹیل سے بات ہوتی ہے. یہ وصیت واحد ایک ایسا ذریعہ ہے جو آپ کو حق تک پہنچائے گا اور حق تک لے کر جائے گا. اگر یہ وصیت نہیں ہے تو نہ ہی آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سمجھ میں آئے گی, کیونکہ سمجھانے والا ہی نہیں ہے کہ ان کا جانشین کون ہوگا, اور نہ ہی آپ کو جو ہے وہ اللہ تک پہنچنے کا ایک رستہ ملے گا. کیونکہ اللہ اپنی کتاب میں کہتا ہے, قرآن میں آیا ہے کہ وصیت لکھ کر جاؤ. اگر وہ حکم تو فرائض میں سے افضل ترین فریضہ ہے. تو برادر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت لکھی, 12 امام اور 12 مہدی, اور 12 جو مہدی جن کا ہمیں اعلان کر رہے ہیں نا, پہلے 2 مہدی ان کا ظہور کا اعلان کر رہے ہیں. ظہور کا سسٹر نے بتا دیا تھا کہ ظہور وہ ہوگا جو بیداری کا عالم ہوگا, جو آج امت جو ہے وہ گمراہی میں چلی گئی ہے, فرقہ واریت میں پھنس گئی ہے, نا انصافی سے پوری زمین جو ہے بھر چکی ہے. تو امام مہدی علیہ السلام وہ واحد ہستی ہیں جو اس سرزمین پہ نوح انسانیت کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر آئیں گے. تو وہ رستہ ہموار کریں گے جو 12ویں امام ہیں, جو 12ویں امام ہیں, جن کا امام زمانہ بھی نام ہے, امام مہدی بھی یاد کہتے ہیں انہیں, اور آخر الزمان بھی کہتے ہیں. اور ان کا فل نیم جو ہے, جو ایک تاریخ میں اور جو جانشین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, ان کا فل نیم ہے محمد المہدی ابن الحسن العسکری. محمد ان کا نام ہو گیا, مہدی ان کی کنیہ ہوگی, ابن الحسن العسکری ان کے والد کا نام ہو گیا. یہ میں نے ایک فل نام بتایا. ان کے ظہور کا ہم اعلان کر رہے ہیں بردر, اور وصیت میں ان کا نام ہے. اگر وصیت آپ نے دیکھنی ہے یا اس کا ایک تجزیہ کرنا ہے, سورہ بقرہ آیت نمبر 180, اس میں جو ہے وہ اللہ نے حکم دیا ہوا ہے کہ وصیت کر کے جاؤ. اور اگر کوئی حکم اپنے حجت کو دیں تو حجت پہ لازم ہو جائے. حجت پہ لازم نہیں, حجت کرتی ہے, کیونکہ وہ نطق نہیں کرتی جب تک اللہ کا حکم نہ آئے. تو یہ ایک وصیت جو ہے میں نے آپ کے ایک پوائنٹ دیا ہے. اس وصیت کو لے کر پھر آپ کو ری انکارنیشن بھی سمجھ میں آئے گی, پھر جانشین بھی سمجھ میں آئے گا, تو حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی. جی بردر. آپ نے بہت اچھی ڈسکشن کی آپ نے میرے سامنے, لیکن آپ میرا جو کویسچن یا سمجھ نہیں پائے یا وہ آنسر شاید مجھے سمجھ میں نہیں آیا, لیکن چلے میں کسی اور وقت میں آپ کے سامنے ہوں گا, تو آپ اپنے نیکسٹ کالر کی طرف چلیں. لیکن وصیت بردر سورہ بقرہ آیت نمبر 180, وصیت کتنی امپورٹنٹ ہے. میں نے آپ کو ایک مین مرکز دے دیا, یعنی کہ سینٹر پوائنٹ دے دیا, ٹھیک ہے. اس کو اگر اللہ کہہ رہا ہے, میں دیکھیں وصیت تو ٹھیک ہے, لیکن جو میرا مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جب وہ وصیت پوری ہو گئی ہے آپ کے مطابق اور امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں, تو جب آپ کے سامنے میں نے اگر یہ سوال یہ رکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے ساتھ آئیں گے, تو آپ نے مجھے یہ جواب دیا تھا کہ جی وہ امام مہدی کے ساتھ ہی ہوں گے اور وہ واپس آئیں گے. تو جب میرا یہ پوچھا کہ بھئی وہ جب امام مہدی کے ساتھ ہیں, تو امام مہدی اگر آگے ہیں تو ان کے ساتھ وہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی کلیئر بات کر, جی میں آپ کو کلیئر بات کر دیتا ہوں. لوک بردر, اللہ کی حجت آپ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں, اپنے ٹائم پہ اللہ کی مشیت کے مطابق, ہمیں نہیں ٹائمنگ پتہ, اگر ہم عیسیٰ کے دور پہ ہوتے ہمیں نہیں پتہ تھا کہ کب آئیں گے, ہمیں کوئی فکس ٹائمنگ تو نہیں نہ پتا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی حجت اپنے دور میں اپنے ٹائم پہ جو اللہ کی معلوم میں ہے جو چیز, وہ اس کے مطابق آتی رہے گی. اس وقت جو ہے وہ ہم عبداللہ ہاشم عباس صادق علیہ السلام جو دوسرے مہدی ہیں جو ان کا دعویٰ کر رہے ہیں, وہ ان کا یہ ٹائم ہے. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ٹائم آ گیا, جس طرح سے سسٹر نے آپ کو کہا ہے کہ جب وہ ان کا ٹائم آ گیا, خروج کا ٹائم ہے. اب کب ہے, اب مجھے بھی نہیں پتا خروج کا ٹائم ہے, وہ تو اللہ کی ذات کو پتہ ہے کہ کب میں نے اپنی حجت کو جو ہے پوری دنیا کے سامنے لانا ہے, کب میں نے دوسری حجت جس کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے, جو مہدیوں میں سے ہیں. یہ میں ایک اور بات آپ کو کلیئر کر دوں, جو مہدیوں میں سے ہیں اور ان کا ذکر جو ہے وصیت نامہ میں موجود ہے بردر. یہ میں نے ایک اور چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے, وہ وصیت نامہ جو اللہ کے رسول نے لکھا ہوا تھا, ان کی حمایت کے لیے وہ خروج کا ٹائم ہوگا, جب وہ کعبے میں جائیں گے, پھر وہ فوج جو ہے وہ تیار ہوگی. تو فوج تیار کون کرے گا, جو آج ظہور کا ٹائم ہے وہ فوج تیار کریں گے تعلیمات کے ذریعے. دا احمدی ریلیجن اینڈ پیس اینڈ لائٹ, یہ ہمارے مذہب کا بھی نام ہے, ٹھیک, تعلیمات کے ذریعے, وہ تعلیمات جو آج امت مسلمہ نوح انسانیت کھو چکی ہے. تو یہ ایک ٹائم ڈیوریشن ہے بردر. اس ٹائم ڈیوریشن کے مطابق جو ہے نا آپ کو جو ہے نا وہ اب کہیں کہ جی وہ کل آئیں گے, تو پھر وہ اور ایک اور بات بھی ہے بھائی,
جو آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ، میں نے آپ کو ڈیٹیل میں جواب دیا لیکن وہ آپ کو آواز نہیں ہے ٹک ٹاک میں، تو آپ پلیز یوٹیوب میں جا کر ہمارے چینل میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، تو آپ کو جواب سمجھ میں آ جائے گا. میں نے آپ کو ڈیپ ایکسپلین کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، آپ نے کہا کہ کوئی ویڈیو نہیں ہے، وہ ظاہر نہیں ہوئے، میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا. تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جب ظاہر ہوں گے، اوکے، جس کی روایتوں کی آپ بات کر رہے تھے کہ امام مہدی علیہ السلام مکہ میں آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یہ سب جب چیزیں ہوں گی، یہ خروج کا وقت ہوگا، جب غزوہ ہند بھی ہوگی، جب سیریا میں بھی اٹیک ہوں گے، جب فلسطین میں بھی جنگیں ہوں گی، یہ سب چیزیں خروج ہی ہیں. تو میں نے آپ کو اس کا آنسر دیا ہے ڈیٹیل میں. آپ پلیز جائیں، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کو میری آواز نہیں آئی، تو آپ جائیں یوٹیوب میں ہمارے چینل میں جائیں اور آپ دیکھیں کہ دا مہدی ہیز اپیئرڈ چینل کا نام بھی بتا دیتے ہیں بھائی کو تاکہ تھوڑا سا وہ بردر. دوسری یہ یوٹیوب چینل ہے جہاں پہ امام مہدی علیہ السلام، جن کا نام 12 مہدیوں میں سے جو دوسرے مہدی ہیں، عبداللہ ہاشم ابا صادق علیہ السلام، دا مہدی ہیز اپیئرڈ، یہ آپ پلیز لکھ لیں. یہ یوٹیوب چینل ہے جہاں پہ آپ کو اللہ کا جو حق ضرور ملے گا اگر آپ حق کے متلاشی ہیں. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ادھر کنوینس ہو جائیں گے، نہیں. اگر چاہتے ہیں کہ اس چیز کو میں اور زیادہ اس کے بارے میں جانوں اور گہرائی میں جاؤں، تو دا مہدی ہیز اپیئرڈ یہ یوٹیوب چینل ہے جہاں سے آپ کو جو ہے نا ہر سوال کا جواب ادھر موجود ہے. بس یہ میں ریکویسٹ کروں گا، دا مہدی ہیز اپیئرڈ یوٹیوب چینل ہے جہاں پہ امام مہدی علیہ السلام پوری دنیا کو ظاہری ویڈیو کے ساتھ اپنی آواز کے ساتھ خطبہ دے رہے ہیں. دا مہدی ہیز اپیئرڈ یوٹیوب کا چینل ہے. بہت شکریہ وجیح بھائی آپ کا کال کرنے کا. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ بردر، بہت شکریہ. جی اگلے کالر ہیں ذیشان بھائی ہیں. ذیشان بھائی میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں دوبارہ سے آپ کا. تو ذیشان بھائی جماعت قادیانی سے یعنی کہ مرزا احمد کے جو فالور ہیں، جو اللہ کا نبی مانتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے. تو آج انہوں نے وصیت کے مطابق، جو کل انہوں نے ٹک ٹاک کے اوپر کہا تھا کہ وصیت جو ہے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کچھ بات کی تھی، آیت پیش کی تھی. تو آج کیونکہ نبوت ختم ہوئی ہے آخر الزماں پہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور اللہ کا حکم آیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت لکھ کر جاؤ، وصیت لکھو، فرض ہے. تو آج یہ پوری دنیا کے سامنے ٹی وی چینلز کے اوپر جو بھائی ایک قادیانی ایک مذہب سے فرقہ سے جن کا تعلق ہے، اپنا حق مرزا صاحب کا جو بیان کریں گے کہ وہ نص پیش کریں گے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر 2025 تک، کیونکہ یہ کوئی بھی نبی آتا ہے اپنی وہ نص لے کر آتا ہے اور اپنی ظاہری جو ہے وصیت لے کر آتا ہے کہ فلاں نبی نے، حضرت عیسیٰ نے جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی تھی اور اعلان کیا تھا، قرآن میں ہے سورہ صف آیت نمبر 6 میں. اسی طرح آج ذیشان بھائی جو ایک فقہ کے ماننے والے ہیں اور ایک کارکن ہے مرزا صاحب کے، وہ آج پوری دنیا کے سامنے ایک وصیت نامہ پیش کریں گے اور ہر ایک جو ہے نا پوری ایک ہسٹری جو ہے وہ پیش کریں گے اور اپنے عقائد بھی جو ہے وہ پیش کریں گے. جی اپنی وصیت پیش کریں. جی سورہ بقرہ آیت نمبر 180 کے مطابق تو اپنی پلیز پوری دنیا کے، اگر میں چاہتا ہوں جی گفتگو شروع کرنے سے اتنی لمبی چیزیں چھوڑتے ہیں. جی بردر ایک منٹ، میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو صرف جو ہے نا 2 منٹ دوں گا. 2 منٹ میں اپنے پوری وصیت نامہ مرزا صاحب کی پورا ایک عقائد بیان کرنا ہے. اور سیکنڈ تھنگ میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی ویڈیو جو ہے وہ اپنا چہرہ جو ہے پوری دنیا کے سامنے رکھیں تاکہ آپ کا جو حق کا پیغام ہے وہ آپ کے چہرے کے سمیت الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ سن سکے. پلیز اپنا ویڈیو جو ہے وہ، کیونکہ یہ کنٹریکٹ ہوا تھا کہ جب بھی آپ حق کی بات کریں گے تو ویڈیو کال، تاکہ آپ کو ٹک ٹاک کے ناظرین ہیں اور جو آپ کی آواز جو ہے وہ پوری دنیا تک پہنچائے یہ ٹی وی چینل کے ذریعے. پلیز اپنی جو ہے وہ ویڈیو آن کریں تاکہ جو مرزا صاحب کے جو پیروکار ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کو نبی ماننے والے ہیں، ان کا چہرہ بھی دیکھ لے اور حق کا پیغام بھی ان تک پہنچے. تو ذیشان بھائی سے میں ریکویسٹ کروں گا پلیز اپنی ویڈیو جو ہے وہ آن کریں تاکہ آپ کو جو ہے وہ ساری دنیا، جی پلیز پہلا یہ سٹیپ کریں، ویڈیو آن کریں، پھر وصیت جو ہے پوری دنیا کے سامنے ایسے شو کریں. ایک تو کیسر بھائی اور بشرا باجی، آپ اتنی لمبی باتیں چھوڑتے ہیں نا، وہ ارشد ندیم نے چھوڑی تھی، اس سے بھی آپ لمبی چھوڑتے ہیں. اتنی لمبی آپ باتیں چھوڑتے ہیں کہ مائک بھی آپ کو قبول نہیں کرتا. تھوڑی دیر بعد مائک بھی آپ سے معافی مانگتا ہے، بھائی میں نہیں بول دی. ٹھیک ہو گیا. بات یہ ہے کہ میں نے کوئی نہیں کہا تھا کہ میں وصیت پیش کروں گا. وصیت میں نے آپ کو 7 دفعہ پیش کی. میری ڈیمانڈ ہے مجھے وصیت چاہیے. میں 2 منٹ میں پورے لوں گا، مجھے بیچ میں انٹرپٹ نہ کریں، ٹھیک ہے.
میں نے آپ کو کوئی نہیں کہا تھا کہ میں آپ کو وصیت پیش کروں گا. کل میں نے آپ کے سامنے آپ کو سوال رکھا تھا, آج میں سوال کا جواب لینے آیا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا دوسری, مجھے 2 منٹ پورے دیجیے گا, ٹھیک ہے. وصیت جو سی ہے وہ آپ نے کہا چاہیے وصیت حجت ہوتی ہے. میرا نہیں خیال کسی دنیا کی کسی ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے وصیت حجت ہوتی ہے. آپ نے کہا جی نص جو سی ہوتی ہے وہ وصیت ہوتی ہے. یہ بھی کسی ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے یا آپ نے خود ساختہ بات کی ہے؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ حضرت علی نے اپنی وصیت کو حجت کے طور پہ پیش کیا تھا, تو جواب ہے نہیں پیش کیا تھا. وجہ یہ ہے کہ نہج البلاغہ مکتوب نمبر 6 بنام امیر معاویہ, حضرت علی دنیا کے سامنے جو نہج البلاغہ ہے اس میں تسلیم کر رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر خلیفہ برحق ہے. ٹھیک ہے, حضرت ابو بکر, عمر اور عثمان تینوں خلیفہ برحق ہیں. ٹھیک ہے. پھر میں نے آپ کو صحیح بخاری حدیث نمبر 4240, صحیح بخاری حدیث نمبر 4241, صحیح مسلم 17 حدیث نمبر 1759b سے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کو اپنے آپ سے سپیریئر مانتے تھے. ایک منٹ رہ گیا آپ کا. جزاک اللہ جزاک. 1 منٹ کے اندر بات ختم کروں گا. اب سوال آپ کی طرف میں یہ چھوڑ کے گیا تھا کہ آپ نے یہ مجھے دکھانا ہے کہ حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو خلیفہ برحق مان کے, امام زمانہ مان کے ان کی بیعت کی تھی. ٹھیک ہے. اور یہ سوال یہ تھا کیونکہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ حضرت علی اگر خلافت رسول بلا فضل تھے, امام زمان بھائی کی آواز ختم ہو گئی ہے کیونکہ بھائی بھی, جیسے بھائی نے ہمیں کہا کہ ہم بہت زیادہ پھینک رہے تھے تو ہماری آواز بند ہو گئی, تو وہ جاہلیت کے موت میں. اب آپ نے کہا تھا ان کو ضرورت نہیں تھی. نہ کریں تو میری آواز چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو آپ نے کہا تھا جی ان کو بیعت کی ضرورت نہیں تھی, تو میں نے آپ کو کہا تھا یہ بیعت کی ضرورت نہیں. اب بھائی کی آواز آئی تھنک تھوڑا سا کوئی پرابلم ہوتا ہے, ٹیکنیکل پرابلم ہو رہی ہے. چلیں 20 سیکنڈ اور دیتے ہیں, پھر اپنی بات جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں. کی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تھا کہ جی دفعہ دے چکا ہوں. سارے نیچے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سمجھ آ گئی تھی. آپ کو اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ کا مسئلہ ہے. جزاک اللہ. اوکے, میں جزاک اللہ. میں باقی ٹائم آپ لے لیں میرا. جی ذیشان بھائی, سب سے پہلے تو ہے آپ نے کہا کہ وصیت حجت نہیں ہے, اللہ کہہ رہا حجت ہے. سب سے پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 180 کے یہ منکر نکلے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ المائدہ کہہ رہا ہے کہ موت سے پہلے جو ہے وہ وصیت لکھتے ہو. تو میں نے کہا تھا کہ یہ میری ڈیمانڈ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم وصیت کے ساتھ آئے ہیں, جانشین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہیں. اور میں نے کہا تھا کہ اگر آپ حق پر ہیں, ہم نس لے کر آئے ہیں نا, تو آپ بھی مرزا صاحب کی نس لے کر آئیں, پوری ہسٹری تاریخ لے کر آئیں, اور وہ واقعہ بھی بیان کریں جو 1974 میں غالباً ہوا تھا کہ مرزا صاحب کو پاکستان میں, چلیں یہ میں نہیں چھوڑتا کیونکہ یہ ایک گورنمنٹ کے ایشوز ہیں, میں ادھر ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا. بین کیوں ہوا یہ نو, میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. میں یہ بس چاہ رہا ہوں کہ وہ نس لے کر آئیں, کیونکہ نبوت کا دعویٰ کوئی چھوٹا سا دعویٰ نہیں ہوتا. امیجن کریں نبوت کا دعویٰ کو, دیکھیں اللہ کی ذات نے نبوت کا کتنا رتبہ اور مقام دیا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ رتبہ مقام کیا ہے, تو میں کہوں گا نہیں مجھے نہیں پتا, کیونکہ اللہ کہہ رہے کہ نبی کو یا میں سمجھتا ہوں یا میرا نبی خود سمجھتا ہے. پھر اگر ہم نبوت کا دعویٰ کریں, اس کا مطلب ہمیں پھر نبوت اللہ سے کے برابر ہم جا رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے نبی کو میں سمجھتا ہوں, میں اپنی حجت کو میں سمجھتا ہوں, یا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, یا میرا محمد مجھے سمجھتا ہے. تو یہ نبوت کا دعویٰ چھوٹا سا دعویٰ نہیں ہے. تو اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ مرزا صاحب کی نس لے کر آئیں, وصیت لے کر آئیں, ایک تحریر نامہ لے کر آئیں, جس کے بعد جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ میرے بعد جو ہے یہ مرزا صاحب نبی ہوں گے. یہ چھوٹا سا سسٹم نہیں ہے یا چھوٹی سی بات نہیں. آپ علی علیہ السلام پہ چلے گئے نا, پہلے ہم موجودہ دور پہ چلتے ہیں کہ وہ نس لے کر آئیں, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے, میں اگر قرآن میں نہ ہوتا میں سوال نہیں اٹھانا تھا, میں قرآن میں نہ ہوتا کہ وصیت لکھ کر جاؤ, وصیت لکھ کے جاؤ, یہ لازم ہے مرنے سے پہلے. سورہ بقرہ آیت نمبر 180, سورہ معاہدہ آیت نمبر 106, سورہ یاسین کہ چیخ و پکار سے بھی پہلے جو ہے, یعنی کہ قیامت جب آ جائے اس سے پہلے بھی اگر ٹائم ہے آپ کے پاس, وصیت کر کے جاؤ.
وہ اتنی لازمی ہے، تو آپ نے کہہ دیا کہ وصیت حجت ہے ہی نہیں ہے، اس کے بعد پھر میں کیا کہوں؟ جی اور ایک اور بات، تو ویڈیو بھی نہیں آن کی انہوں نے، کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے، میرے سارے کنٹریکٹ جو ہیں وہ آپ نے جو ہے وہ بھائی جو آپ نے سوال کیا تھا کہ جو بی فاطمہ علیہ السلام کے لیے کہ انہوں نے امام علی کو بیعت کی تھی یا نہیں کی تھی، تو آپ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ پروفٹ محمد کے بعد، ابھی میں آپ کو اس طرح ایکسپلین کرتی ہوں، پروفٹ محمد کے بعد خلافت 2 میں ڈیوائڈ ہو گئی، اوکے، ایک شورا کر کے ابو بکر کو بنا دیا گیا، اور ایک جو ہے امام مہدی علیہ السلام کو نہیں، امام علی علیہ السلام کو جو ہے نا وہ مان رہے تھے، اور اب یا تو پھر جو بی فاطمہ علیہ السلام ہے وہ دونوں میں سے کسی ایک کو انہوں نے بیعت دی ہوگی، اوکے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بی فاطمہ علیہ السلام نے کیا ابو بکر کو بیعت دی تھی یا نہیں دی تھی، لیکن ہمیں ہسٹری میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ابو بکر عمر سے بہت ناراض تھی. ناراضگی کی وجہ میں تھوڑی سی ایکسپلین کر دوں. جی میں تھوڑا اپنا آنسر کروں پھر آپ بتا دیں. جی تو وہ بہت ناراض تھی، اوکے، اور ایون کہ جب وہ ان کی وفات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کو میرے جنازے میں مت آنے دینا. اب دیکھتے ہیں کہ پروفٹ محمد نے بی فاطمہ کے بارے میں کیا کہا، جس نے مجھے ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے کیا، اور جس نے مجھے کیا اس نے اللہ سبحانہ وتعالی کیا. جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا، اور جس نے میرا دل دکھایا اس نے اللہ سبحانہ وتعالی کا دل دکھایا. اوکے، تو اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بی فاطمہ علیہ السلام تھی انہوں نے ابو بکر کو تو کبھی بیعت نہیں دی تھی. اوکے، پہلا تو آپ کو یہ میں آپ کو کلیئر کرتی ہوں. اب آتے ہیں کہ آپ کو جو سوال تھا کہ کیا بی فاطمہ علیہ السلام امام علی کو انہوں نے بیعت دی تھی یا نہیں دی تھی. آف کورس دی تھی انہوں نے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ پروفٹ محمد کے بعد جو پہلے امام ہوں گے وہ مولا علی ہوں گے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ان کو بیعت دی تھی. اوکے، چلیں نیچے کہہ رہے ہیں کہ جو ذیشان نے سوال کیا ہے اس سوال کا جواب جو ہے وہ آپ نے دے دیا، لیکن جہاں پہ بغض ولایت علی ہونا تو آپ چاہے قرآن جو لکھ دینا تصدیق کے لیے سامنے رکھ دیں تو انہوں نے انکار کر دیا. یہ ذیشان بھائی ایسے ہیں جنہوں نے وصیت الہی جو حکم الہی ایک حجت ایک فرائض میں سے افضل ترین فریضہ ہے وہ انکار کر دیا کہ یہ وصیت کوئی حجت نہیں ہوتی. اللہ کہہ رہا ہے حجت ہے. اور میں ایک اور چیز ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو آپ نے کہا نا کہ بی فاطمہ نے امام علی کو بیعت دی یا نہیں دی، میں آپ کو بتا دوں یہ بہت زیادہ پروفس ہیں، کیونکہ بی فاطمہ علیہ السلام ایسا کوئی کام نہیں کرتی تھی جو کہ پروفٹ محمد نے مطلب کہ نہ کریں وہ. اوکے، تو جب پروفٹ محمد نے 70,000 لوگوں کے سامنے امام علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اوکے، رسول پاک خود فرما رہے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اوکے، تو اب مجھے بتائیں کہ کیا بی فاطمہ علیہ السلام جو ان کی بیٹی ہیں کیا وہ اپنے جو والد ہیں یا ان کی جو اس کے ٹائم اس زمانے میں جو ان کی خدا کی حجت ہے اس کی اطاعت نہیں کریں گی؟ تو انہوں نے آف کورس ظاہر سی بات ہے امام علی کو بیعت دی تھی جیسے باقی لوگوں نے بیعت دی تھی. میں آپ کی جو ہے نا بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا کے وصیت پہ بھی تھی اور جو ان کا سوال تھا، کیونکہ ہم جو ہے نا یہ نہ ہو کہ ذیشان بھائی نے سوال کیا ہے ہم نے جواب نہیں دیا، لیکن ہم نے جو ڈیمانڈ کی ہے یہ اس سے قاصر ہیں، وہ نہیں دے سکے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے ساتھ ہے، کالر بھی ہیں، پلیز ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. میں ٹک ٹاک جو ہے نا وہ آپ کو بعد میں بات کرتا ہوں، پلیز میں معذرت چاہتا ہوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین خاتم النبیین، تو جب وہ اٹھتے تھے تو پوری انبیاء کی جو قطار ان کے استقبال کے لیے اٹھتی تھی، فرشتے اٹھ جاتے تھے. تو جب سارے اٹھتے تھے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے اٹھتے تھے؟ بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے اٹھ کر اپنی جو ہے دستار مبارک زمین پر بچھا کر اپنی بیٹی کو اس کے اوپر بٹھاتے تھے. یہ ایک ایکشن، یہ ایک جو عمل کرتے تھے، یہ تعارف ہے بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کی مقام کا، بلندی کا. تو آپ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سوالات ہوتے ہیں یہ ہوتی ہے معرفت حجت. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے اپنے وقت کے امام کی معرفت یا پہچان نہیں کی اسے وہ جہالت کی موت مرا.
तो क्या हुआ, महारफत नहीं होगी, ना ही आपको हुज्जत समझ में आएगी, ना आपको मोहम्मद समझ में आएंगे, ना अहलुल बैत समझ में आएंगे। तो इसी तरह फिर आप उसी की तरफ जाएंगे जिसकी ना नस होगी, ना हिस्ट्री होगी, ना इल्म होगा, ना बैनर होगा, ना ही अल बैत अलिल्लाह का जो नारा होगा, उसी के पीछे आप जाएंगे। ना आप मुझे मिर्ज़ा साहब की कुछ तारीख जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर और आज तक वो मुझे नहीं आपने बताई कि कहाँ पे अल्लाह के नबी ने जो है वो कहा कि मेरे बाद जो नबी होगा वो मिर्ज़ा साहब होगा। ये मुझे नस चाहिए, ठीक है, ना ही आप वो दे सके हैं ना कुछ। लिहाजा मैं आज से ऐलान करता हूँ कि जो मिर्ज़ा अहमद खान कादियानी जो एक मज़हब से रखते हैं, हमारा उनसे कोई तलक नहीं है और ये कोई भी चीज़ लाने से कासर रहे हैं। उनके पास नसीहत नहीं है, नो वसीयत नो इस्लाम, इस मीन नो विल नो इस्लाम। तो ये एक मेरा एक मौजू था, क्योंकि ये ज़ीशान भाई वसीयत मिर्ज़ा साहब की मेरे सामने लाने से, पूरी दुनिया के सामने लाने से कासर रहे हैं, उन्होंने नहीं लाई मेरे सामने। तो ये टिक टाक के नाज़रीन से कहता हूँ कि आप हमारे साथ ज्वाइन नहीं रहिएगा, क्योंकि हमारे टीवी चैनल का जो प्रोग्राम है वो इख्तिताम पर पहुँचता है। तो ये वसीयत एक हुज्जत है अल्लाह की तरफ से, एक फ़र्ज़ में से अफजल तरीन फरीज़ा है जो ज़ीशान भाई ने जो है इसका इनकार किया कि ये अल्लाह की तरफ से कोई हुज्जत नहीं है। अल्लाह कह रहा है कि वसीयत लिखो, ये कह रहे हैं कि ज़रूरत नहीं है। तो आखिरी अल्फाज अपने प्रोग्राम के अख्ताम में कल इंशाअल्लाह दोबारा से आपके सामने रूबरू होंगे कि हक़ तक पहुँचने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और फिर जब पहुँच जाएँ तो हक़ पे कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।